كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده وعليكم السلام ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ایک عظیم حدیث، اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور ہم کو اور آپ کو روکا ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہم لوگ سماعت کر رہے تھے، اور جو احادیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مروی ہیں، ہم ان احادیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ لگ بھگ احادیث کا پورے کا احاطہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جتنا میسر ہو سکا اتنی حدیثیں تقریباً 3 دنوں کے اندر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ 1-2 اقوال سلف میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا تھا، اس کے نمونے کو دیکھ کر کے پھر انشاءاللہ ہم لوگ دوسری روایت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف اس سلسلے میں کیا تھا؟ مشابہت، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف۔ قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون کے پاس گئے جو قبیلہ احمس کی خاتون تھی، اس کا نام تھا زینب، یقال لہا زینب، اس خاتون کا نام زینب تھا۔ فرآہا لا تکلم، تو آپ نے اس کو پایا کہ وہ بات ہی نہیں کر رہی ہے، خاموش ہے، چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ما لہا لا تکلم، کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ کیوں نہیں بات کرتی؟ قالو، تو لوگوں نے کہا حجت مسمتہ، اس نے یہ نظر مانی ہے کہ یہ خاموش رہے گی یا خاموشی کے ساتھ یہ حج کرے گی، چپ رہ کر کے حج کرے گی، نہ بولنے کا اس نے نیت کیا ہوا ہے۔ فقال لہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تکلمی، بولو، فإن هذا لا يحل، ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ هذا من عمل النصارى، کہا کہ یہ نصارہ کا عمل ہے اور جاہلیت کے عملوں میں سے ہے، جاہلیت کے عملوں میں سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کو اس عمل سے روکا تو اس کی تعلیل اور علت یہ بیان کی کہ صمت مطلق، یعنی خاموش رہنا واقعی یہ ثواب کا کام ہے، لیکن کب؟ جب آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو خاموش رہیے، بیکار کی گفتگو میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہیے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ ہم بولیں گے ہی نہیں، چپ چاپ رہیں گے، ضرورت میں بھی بات نہیں کریں گے، تو ایسا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی علت یہ بیان کی کہ یہ جاہلیت کے عمل میں سے ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کے واقعے میں ہے
تو یہ شرع من قبلنا ہوا، ہم سے پہلے کی شریعت ہوئی، لیکن ہماری شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ آج کے دن میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو یہ ان کے لیے تھا۔ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی یہ نظر مان لے کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، کسی سے بولوں گا ہی نہیں، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا یہ نصارہ کا عمل ہے، جاہلیت کا عمل ہے۔ شریعت نے اس سے ہم کو اور آپ کو روکا ہے۔ اب اس سے کئی حقوق پامال ہو سکتے ہیں۔ کوئی کسی کو آپ نے سلام نہیں کر سکتے، کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب نہیں دے سکتے، بہت ساری چیزیں، کسی کو دعا نہیں دے سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا ان تمام خرابیوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑی خرابی کہ یہ اہل کتاب کی مشابہت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے لوگوں کو منع کیا، اور خاص کر کے اس خاتون کو جب یہ دیکھا کہ وہ ایسا کر رہی ہیں تو انہوں نے اس سے ان کو منع کیا اور روکا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی یہ چیزیں وہ اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ ریشمی لباس اتارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل شرک کا لباس ہے، اہل شرک کا، اہل کفر کا لباس ہے کہ وہ اس لباس کو پہنتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف بھی یہ تھا کہ جو اللہ کے عدو اور اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، اس روئے زمین میں ہم کیا کریں؟ ان کے ہر معاملے میں مخالفت کریں، ان کے ہر معاملے میں مخالفت کریں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش نہ کریں، یا ان کے پیروی کرنے کو اپنے لیے ترقی کا معاملہ نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے کوئی بھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ ترقی یہ اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر من و عن عمل کرنے میں ہے۔ یہ بات انسان جتنا جلدی سمجھ جائے یہ اس کے لیے اتنا بہتر اور اتنا مناسب ہے اور اتنا اچھا ہے۔ لہذا اس حدیث سے روز روشن کی طرح یہ بات ہم تمام لوگوں کے سامنے آیا ہو چکی ہوگی کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت ہم کو اور آپ کو اہل باطل، اہل زیغ و ضلال، یا وہ لوگ جو نافرمان ہیں، ان کی طریقے کو اپنانے سے منع کرتی ہے اور ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ چلیں اس کے بعد کی حدیث پڑھیے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے، پڑھیے۔ دیکھیے میں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذی وقال حسن صحیح۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کرے گا،
تو اللہ کی طرف دھیان رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن صحیح کا۔ جی، باب الزہد والورع کی یہ 5ویں روایت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ آپ کے چچا ہیں، آپ کے والد کے سگے بھائی ہیں حضرت عباس، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کثرت سے جنہوں نے حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور ان کا لقب ہے حبر الامہ، حبر الامہ ان کا لقب ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا علم اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ رب العالمین اس کو دین کی فقاہت عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے اس بچے کو، اور اس کو تاویل یعنی قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر دے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، پیچھے کھڑا تھا یا پیچھے سوار تھا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پیچھے تھا یعنی سواری کے اوپر سوار تھا۔ فقال، تو آپ نے کہا یا غلام، اے بچے، چھوٹے بچے کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں، کہا یا غلام، اے چھوٹے بچے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، وہ تیرا دھیان رکھے گا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو تو تم اللہ رب العالمین کو اس کے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو سوال کر تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر۔ اور اس کے بعد کہا، یہ حدیث مکمل نہیں ہے، یہاں پہ حافظ ابن حجر نے اس کو مختصر کر کے روایت کیا ہے، پوری حدیث اس طرح سے ہے، وَعْلَمْ، اور تو جان لے، ان الامہ، اگر پوری کی پوری امت، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک، اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے اس بات کے اوپر کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر یہی امت پوری کی پوری اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، لم يضروک، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اتنے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی اللہ رب العالمین تقدیر لکھ کر کے فارغ ہو چکا، اب اتنے ہی یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اتنے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جب آدمی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ہم اس سے اپنا لو کیوں لگائیں گے؟ اس سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کیوں رکھیں گے؟ اس سے اس کی طرف یا اس کے مال کی طرف، اس کے جائیداد کی طرف، اس کے چیزوں کی طرف ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے کیوں دیکھیں گے؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگیں گے؟ جو نفع دے سکتا ہے، جو نقصان دے سکتا ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، اس سے ہم کیوں نہیں درخواست کریں گے؟ اس سے کیوں نہیں گریہ زاری کریں گے؟ انسانوں سے کیوں مانگیں گے؟ تو یہ باب الزہد والورع میں اس حدیث کو لانے کا سبب ہے، تاکہ دنیا میں اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم زہد کرو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اور اللہ رب العالمین کی طرف اور اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین سے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، یعنی اضافہ ہے،
کیا ہے اضافہ؟ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور کہا کہ اگر تو اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کرے گا تو اللہ رب العالمین پریشانی میں تم کو یاد کرے گا۔ اور یاد رکھ کہ جو چیز تجھ سے خطا کر گئی وہ چیز تم کو کبھی بھی ملنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم کو ملنے والی ہے وہ چیز کبھی بھی تم سے خطا کرنے والی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ رب العالمین کرب کے بعد، دکھ کے بعد، تکلیف کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جان لو کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جو چھوٹے بچے تھے ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ نصیحت آج کے اس دور میں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، کوئی ٹیچر ہے تو وہ اسکول میں، اور کوئی گارجین ہے تو اپنے گھر میں، ماں باپ اپنے چھوٹے بچے یا بچیوں کو یہ نصیحت کریں، یہ وصیت کریں، نصیحت نبوی سے ان کو سرفراز کریں، اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت اور کیا نصیحت ہے ان کے تعلق سے۔ ہم دنیا کے معاملے میں وصیت تو کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وصیت ہم اپنے بچوں کو نہیں بتلاتے اور ان کو نہیں سکھاتے، جبکہ آج کل کے اس زمانے میں بچے ان چیزوں کی نصیحت کے زیادہ محتاج ہیں۔ اب اس پہ غور کیجئے ایک ایک جملے کے اوپر۔ پہلا جملہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، احفظ اللہ، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ تو اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکام کی، اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، جن چیزوں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ یعنی اگر ہم اختصار میں کہنا چاہیں تو کہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قائم کردہ حدود کے اندر رکھو، یہ حفاظت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جو حد بندی کر دی ہے ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے اس حد کے اندر رکھنا چاہیے، اب اللہ رب العالمین کے بنائے گئے اس حد کے اندر رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اللہ کے اوامر کو بجا لانا چاہیے، اس کے نواہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگی حفاظت کا حق ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کلی طور پر اس سے اجتناب کر لیں، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، کتنے سخت کیوں نہ ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو ہم اس کے قریب نہ جائیں۔ اور اسی کو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّاب، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے کثرت سے، اور حفیظ اللہ رب العالمین کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حفاظت کر رہا ہے حدود کی، کوئی غلطی ہو گئی، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا بندے سے، تو اواب ہے، پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے، توبہ اور استغفار کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے کس کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، جو اللہ رب العالمین سے غیب میں ڈرتا ہو،
ہے نا, اور ایسا دل لے کر کے آئے جو منیب ہو, یعنی مطیع ہو, فرما بردار ہو اللہ رب العالمین کا, اللہ رب العالمین کا فرما بردار. اور آدمی اللہ رب العالمین سے غیب میں ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, تنہائی میں ہو یا لوگوں کی محفل اور مجلس میں ہو, اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ سے ہم مخفی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ اس کو بھی دیکھے گا, اور اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھے گا. یہ خیال ہمیشہ انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اچھا, حفاظت میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مومن کیا کرے, اپنے طہارت کی حفاظت کرے. جی, طہارت کی حفاظت کرے. اور پھر طہارت کی علماء نے کئی قسمیں بیان کی ہیں. دو قسمیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو ظاہری طہارت ہے کہ اگر آدمی باوضو نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ باوضو ہو جائے, باوضو رہے. اسی طریقے سے اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے تو اس کو ٹالے نہیں دیر تک, جتنا جلدی ہو سکے وہ غسل کر لے. یہ طہارت کی حفاظت ہوئی. اسی طریقے سے یہ جسمانی حفاظت ہوئی. روحانی حفاظت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو پاک رکھے ان چیزوں سے, شرک سے, نفاق سے, یا ہر اس کام سے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی, میوزک سننے سے اور دوسری چیزوں سے جس سے دل مردہ ہوتا ہو اور دل بیمار ہوتا ہو, دل اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہوتا ہو, اس کے طہارت کی وہ حفاظت کرے. دونوں کو بچا کر کے رکھے, ہے نا, دونوں کو بچا کر کے رکھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اوپر مواظبت برتا کرتے تھے, یعنی پے در پے آپ وضو کرتے تھے, اور ہر نماز کے لیے آپ کوشش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں. لیکن اگر کسی کا وضو باقی ہے اور اسی وضو کے اوپر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات یہاں چل رہی ہے کہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. اور جب وضو کرنے کا یہ معاملہ ہے تو کوئی آدمی ناپاک کیسے رہ سکتا ہے؟ ناپاک ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو غسل کی ضرورت ہے اور وہ ناپاک ہے, دن بھر ناپاک ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے کئی ساری چیزیں وہ بچ رہا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ دور ہو رہا ہے. تو حفاظت میں سب سے پہلے علماء نے اس کا تذکرہ کیا. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں حفاظت, اللہ کی حفاظت سے مراد نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کی حفاظت کرنا. اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے, اور خاص طور پہ لفظ استعمال کیا اللہ نے, دیکھیے کہ حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, خاص کر کے عصر کی نماز کی, وقوموا للہ قانتین, اور اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ, مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے کہ من حافظ علیہن, جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا, کان لہ یکن لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ, اس کے لیے نور ہے, دلیل ہے, روشنی ہے, اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہم غائب ہو گئے. دونوں چیزوں, ظاہر ہے جو آدمی بے نمازی ہے وضو کی کیا پابندی کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا. دن بھر گزر جاتا ہے لیکن آدمی کو وضو کرنے کی زحمت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کے مسلمان ہیں. بس کوئی معاملہ ہو گیا تو وہاں پہ شیئر کر دیا, کچھ وہاں کچھ لکھ دیا, ایسا ہے, یہ ہے, یہ معاملہ ہے. ورنہ کہاں ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ بتائیے. دوسروں کے یا دور دراز کے مساجد کے تعلق سے غم اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط بات ہے, لیکن آپ نے اپنی مسجد کو کہاں آباد کیا؟ آپ کے محلے کی مسجد رو رہی ہے, آپ وہاں موجود نہیں ہیں. اگر یہی معاملہ تھا تو آج فجر کی نماز میں کیا مصلی بڑھ گئے تھے؟ کیا نوجوانوں نے بھر دی تھی مسجد؟ جمعہ کی طرح بھیڑ ہو گئی تھی مسجدوں میں؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ صرف قولی ہے, قول دعویٰ ہے ہمارا, ایمان دل کے اندر داخل
نہیں ہے۔ اگر ایمان دل کے اندر داخل ہوتا تو ہم عمل کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کردار کے غازی تھے، گفتار کے غازی نہیں تھے، گفتار کے غازی نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی چیز طہارت کی حفاظت کرے وہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے، اور جو باوضو رہے گا، طہارت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ آدمی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، تیسرے نمبر پہ کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، ایمان کی بھی حفاظت کرو اور اپنے قسموں کی بھی حفاظت کرو۔ یعنی ایک تو قسم کھاؤ نہیں، لیکن اگر کبھی کبھار تم کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر اس قسم کی حفاظت کرو، قسم کو توڑو نہیں۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرو۔ اس سلسلے میں جو وعید وارد ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دل کا اور اپنے پیٹ کی حفاظت کا حکم دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حیا کرنا، شرم کرنا، یہ زندگی کا حق ہے، زندگی کا حق ہے کہ انسان اپنے دل کو ان چیزوں سے بچائے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور اپنے پیٹ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو اس کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جہنم کی زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کا ہونا بتلایا، حرام غذا کا ہونا۔ اور یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مسافر ہے، جبکہ مسافر کی مسافرت، سفر، یہ قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آدمی مسافر ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قابل قبول ہوتی ہے، باوجود اس کے وہ مسافر ہے، عشعش اغبرن، اور اس کے جو سر کے بال جو ہیں وہ پراگندہ ہیں، مغبرتن قدماہ، دونوں پاؤں دھول سے ہٹے ہوئے ہیں، جسم گرد و غبار کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب کی صدا لگاتا ہے، اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے پکارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ کہا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا جسم حرام سے پرورش پایا ہوا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی پکار اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا۔ لہذا پیٹ کی حفاظت کرنا یعنی پیٹ میں حرام مال کو داخل نہ کرنا، چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسے بھی حالت ہو جائیں، آدمی کوشش کرے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین حلال مال سے اس کو ضرور نوازے گا۔ لیکن آج شوق کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگ دھڑلے سے حرام کاروبار کرتے ہیں اور حرام مال کو لے کر کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، تو یہ حفاظت نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے انہی باتوں کو بولے جن باتوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حفاظت کرے گا، من حفظ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، جو آدمی اپنے دو ڈاڑھوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور اسی طریقے سے دو پیروں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کر لے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے شرمگاہ کی حفاظت کی کرنے والے لوگوں کی تعریف کی، کہا والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی وہ مرد یا وہ عورتیں جو ہے اپنی حفاظت کرتی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہی دو عضو ہیں انسان کے جسم میں، یہی دو حصے ہیں
جو اس کو جہنم میں لے کر جانے کے اسباب میں سے سب سے بڑے سببوں میں سے ایک سبب ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت وعید ہے، جو ان کے تعلق سے غفلت اور سستی کا شکار ہوگا، اس سلسلے میں بڑی وعید ہے۔ آج کل کے اس زمانے میں مومن لوگوں نے یا عام طور پہ لوگوں نے جس کو سب سے ہلکا سمجھا ہوا ہے وہ یہی زبان ہے۔ 2 گرام کی زبان ہے، جیسے جس کو چاہتا ہے ویسا وہ اس کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ جس کے بارے میں جو چاہا وہ کہہ دیا، جس کو جیسا چاہا ویسا، کسی کو غیبت کر دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کو بہتان لگا دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کر دیا، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ اے معاذ ابن جبل، اس کی حفاظت کرو زبان کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ نے پوچھا وَإِنَّا مُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ يَا رسول اللہ، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقیلتک امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو کھو دے اے معاذ۔ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کل قیامت کے دن کیا لوگوں کو ان کے ناک کے نتھوں کے بل اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ اور کیوں ڈالے گا؟ کہا یہ ان کے زبان کی کمائی ہوگی، زبان کی کمائی ہوگی، اس وجہ سے وہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا، ان کے زبان کی آفتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں اللہ رب العالمین گھسیٹ کر کے داخل کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور اسی طریقے سے سامعین و سامعات، ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور شیطان کو کبھی بھی اس راہ میں حائل ہونے کی کوشش، یا شیطان کو کبھی بھی اس راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ اپنی حفاظت اس سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی حفاظت سے مراد، بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کی حدود کی جب آدمی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کے 2 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جو لوگ اس کے امن و امان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو انہی کی جانب پھیر دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک حدیث میں ہے جیسے جس عورت میں 5 خصلتیں پائی جائے گی، جیسے کہ تفصیل ہے اس کی، تو اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ وہ 8 دروازہ سے چاہیں گی تو داخل ہو سکتی ہے۔ شیخ سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کون وہ عورتیں ہوں گی جو کبھی گناہ ہی نہیں کی ہوں گی؟ جیسے کہ اگر کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کوئی گناہ میں ملوث ہو اور یہ حدیث اس کے پاس آنے کے بعد اگر وہ توبہ استغفار کر کے اس حدیث پہ اگر عمل کرنا شروع کرے تو کیا وہ اس حدیث میں داخل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوگی۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا یا والی اس طرح سے ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تہجد کا نماز ڈیلی پڑھ سکتے ہیں اور کون سا نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نیت سے اور ڈیلی پڑھ سکتے ہیں؟ ڈیلی ہی پڑھنا ہے، اس کو ڈیلی ہی پڑھنا ہے۔ نفل نماز آدمی جب پڑھے یا شروع کرے تو چاہیے کہ اس پہ مداومت برتے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر ایگزام میں ہیں
یا کوئی مصیبت میں ہے یا کوئی ہاسپٹل میں ہے گھر کا، تو اس وقت تہجد پڑھتے ہیں. ابھی ٹھیک ٹھاک ہو کے چلا آیا تو پڑھنا چھوڑ دیا، یا ابھی ایگزام چل رہا ہے، امتحان چل رہا ہے تو تہجد پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. خیر العمل عند اللہ ادومها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ رب العالمین کے پاس وہ ہے جو جس کے اوپر آدمی مداومت برتے، ہمیشگی کرے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو مداومت کرتے تھے، ہمیشگی اس کے اوپر برتتے تھے. تو اب اگر تہجد پڑھ رہا تو ڈیلی ہی پڑھنا ہے اس کو. وطر کا نماز بھور میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کے اذان سے پہلے تہجد کے ٹائم بالکل پڑھ سکتے ہیں. مدرسوں کالج میں بچیوں کا رقص کرنا کیسا؟ پیچھے سے کچھ بجتے رہتا، آگے میں ہاتھ پیر ہلاتے سارا کرتے. ظاہر ہے وہ نہیں ہے مناسب عمل. جی ٹھیک ہے. پھر چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، قسم کھایا. قسم کھائے تو حق بات کے اوپر کھائے، حق بات کے اوپر کھائے. اور اگر کھایا ہے تو اس کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت کرے. اور صرف اللہ کی قسم کھائے. ظاہر ہے ماں قسم کھانا، باپ قسم کھانا، مٹی کی قسم کھانا، روزی کی قسم کھانا، تجارت کی قسم کھانا، یہ سب شرک اصغر ہے. اس سے بندے کو جناب کرنا چاہیے، کبیرہ گناہ ہے، نہیں کھانا چاہیے ان چیزوں کی قسم. جب بھی آدمی قسم کھائے بحالت شدید ضرورت کھائے اور اللہ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نہیں کھائے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ، اگر قسم کھا لی ہے رب العالمین کی تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. کسی بات کو کسی کو یقین دلانا ہے کہ رب کی قسم، تو پھر اب اس پہ کیا کرنا ہے؟ کسی کو اپنی بات سچ بتانا، مطلب منوانا. سچ بتانا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو جب یقین ہو کہ وہ بات سچ ہے تبھی اس کے اوپر قسم کھائیے، نہیں تو نہیں کھائیے قسم. ہاں وہی، اگر کھا لیے تو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی جھوٹا کھا لیے؟ نہیں، سچ ہی ہے، سچ ہی قسم کھائی ہے کچھ بھی کہ نہیں، ہمارے کچھ بھی نہیں. اور کیا کرنا ہے؟ جی گنہگار نہیں. نہیں گنہگار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے. سچا قسم اگر کوئی آدمی کھا رہا ہے تو وہ گنہگار کیوں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا گنہگار. پڑھے نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین کا قسم کھا کے کوئی بات بیان کرے تو اس کو مان لینا چاہیے. اور بتایا نہیں تھا بخاری میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، چور کو دیکھا چوری کر رہا ہاتھ ڈال کے گھر میں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ چوری کر رہا ہے چور، قریب گئے آپ تو کہا کہ قسم اللہ کی میں چوری نہیں کر رہا تھا. کہا ٹھیک ہے، میری دونوں آنکھیں جھوٹی ہیں، تو سچا ہے کیونکہ تو نے اللہ کی قسم کھا لی ہے. کتاب توحید میں یہ باتیں پڑھائی ہیں ہم نے پوری تفصیل سے. تو ایمان کی یعنی ایمان مانے قسم، قسم کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کرنے کا طریقہ یا تو نہیں کھایا جائے، اگر کھایا بہت مجبوری کی حالت میں تو سچی قسم کھائے، سچا قسم، جھوٹا نہیں. آج کل لوگ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے اس تاجر کے بارے میں، جس کے بارے میں جو جھوٹا قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے، کتنی سخت وعید ہے حدیث میں. اللہ تعالیٰ 3 لوگ جن کے طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا. اس میں ایک وہ تاجر ہے المنفق سلعته بالحلف الكاذب،
وہ آدمی وہ تاجر جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر کے فروخت کرتا ہو. سامان ہے 10 روپے کا، 20 روپے میں بیچ رہا ہے، لیکن کہہ رہا قسم خدا کی 15 روپیہ لاگت ہے اس پر، 15 روپیہ لاگت ہے، قسم خدا کی 2 روپیہ بچ رہا ہے، قسم خدا کی 3 روپیہ بچ رہا ہے. عام طور پہ تجار اسی طرح کرتے ہیں. قسم خدا کی کہہ رہے ہیں ایسا مال آپ کو پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں دستیاب ہے، کہیں نہیں ملے گا. قسم اللہ کی یہ اوریجنل ہے، جبکہ وہ ہے نہیں ویسا. تو اگر ایسا کر کے سامان بیچتا ہے تاجر تو اس کے لیے سخت وعید ہے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.